بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ابھی داخلہ لیا یا کبھی داخلہ لیا اور آپ اسائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ایک پروفیشنل اسائنمنٹ یا یونیورسٹی کے قانون کے مطابق یا ایک خوبصورت اسائنمنٹ کیسے بنائیں جس سے آپ کو اچھے نمبر ملے۔ اگر آپ اس سے پہلے اسائنمنٹ بنانا کا طریقہ جو ہے نہیں جانتے کیسے بنائی جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اسائنمنٹ کو بنانے کا مکمل طریقہ اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیج فالو لائک ضرور کیا کریں، مزید دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جو بی ایس پروگرام ہوتے ہیں، ایم فل پروگرام، بی ایڈ پروگرام یا ایم بی اے یا پی جی ڈی یا بی بی اے وغیرہ جو پروگرام ہیں ان کے اسائنمنٹ کے حوالے سے جو ہے ان کا طریقہ کار جانیں گے، کیونکہ یہ اسائنمنٹ جو ہے ایم ایس ورڈ میں بنا کے پی ڈی ایف بنا کے پھر جو ہے ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتی ہے۔ تو اس سے بقیہ جو پروگرام ہیں جیسا کہ میٹرک، ایف اے، بی اے وغیرہ ہے ان کی الگ سے جو ہے اسائنمنٹ بنتی ہیں، وہ ہاتھ سے بنانی پڑتی ہیں، ان ہینڈ رائٹنگ یعنی ہاتھ سے لکھنا پڑتی ہیں، تو ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اگر آپ چاہیں تو وہ بھی چینل پہ ویڈیو موجود ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ان پروگرام کی جن کی ایم ایس ورڈ میں بنا کے ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتی ہے اس اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ ایک مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک اسائنمنٹ ہے، تو اس کو جو ہے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ یہاں پر اسائنمنٹ نمبر 1 لکھا ہوگا، اسی طرح یہ اسائنمنٹ کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں، پروجیکٹ کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوگا، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے، تو اس میں صرف اسائنمنٹ کے متعلق ہی جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو یہ اسائنمنٹ ہے، اس کے آپ سوالات وغیرہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اسائنمنٹ ہوگی۔ اب اس کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے؟ تیار کرنے کے لیے جو ہے آپ نے سب سے پہلے ایم ایس ورڈ جو ہے فائل اوپن کر لینی۔ ایم ایس ورڈ فائل اوپن کرنے کے بعد آپ ایک خالی پیج لے سکتے ہیں یا چاہیں تو ٹیمپلیٹ وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، تو ایک خالی پیج لے لیجئے گا۔ اب اس کو آپ نے ڈیزائن بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا فرنٹ پیج جو ہے وہ آپ نے بالکل خوبصورت بنانا ہے۔ جتنا وہ خوبصورت ہوگا اتنے زیادہ نمبر کے جو ہیں چانس ہے۔ سب سے پہلے یہ فرنٹ پیج ہم بنا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکھ لینا، اس کے بعد آپ اسائنمنٹ کا نمبر جو ہے دے سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیمپلیٹ تھوڑا مختلف بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ اپنے لحاظ سے جو ہے اس کا ڈیزائن تھوڑا مختلف یا اپنے حساب سے بناتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا بارڈر لگا سکتے ہیں۔ بارڈر میں سے جو ہے آپ اپنے حساب سے کوئی خوبصورت سا اچھا سا بارڈر جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایک بارڈر جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اس بارڈر کو آپ کلر بھی دے لیں تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اتنا زیادہ جو ہے یہ اچھا لگے گا۔ اس طرح بارڈر دے لیں اور چاہیں تو یہاں پہ لوگو بھی لگا سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کی مرضی۔ اور اس کے بعد آپ نے پروگرام کا نام لکھنا ہے، یعنی جو بھی پروگرام ہے وہ آپ جو اسائنمنٹ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے اوپر جو ہے جیسا کہ یہاں پہ کورس لکھا ہوا ہے تو اس کورس کے آگے جو ہے آپ کو اس کورس کا نام لکھا ہوگا اور لیول جو ہے اس میں آپ کو اس پروگرام کا نام لکھا ہوگا۔ یعنی یہاں پہ یہ بی ایڈ پروگرام ہے تو آپ نے وہاں پہ بی ایڈ لکھ لینا ہے، یعنی پروگرام جو ہے ہمارا بی ایڈ ہے۔ اور اس کے بعد کورس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو کورس نام نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے کورس کوڈ لکھا ہوگا تو وہ کورس کوڈ جو ہے آپ نے لکھ لینا۔ سیمیسٹر لکھ لینا، وہ بھی آپ یہاں اسائنمنٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے، وہ یہاں سے آپ
اس کے بعد اسائنمنٹ نمبر جو ہے آپ اوپر لکھ لیں یا نیچے لکھ لیں، وہ آپ کی مرضی، اور اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ رول نمبر تو اب تو نہیں ہے، لیکن رول نمبر کی جگہ جو ہے آپ رجسٹریشن نمبر جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیوٹر نام جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، اور سبمیشن ڈیٹ لکھیں نہ لکھیں اس کو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں۔ بس اگر یہ چیزیں بھی اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو یہ کافی جو ہے آپ کی اسائنمنٹ کو کور کر جائیں گے۔ اب اس کا ڈیزائن جو ہے مختلف صورتوں میں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ایک تو سمپل اس طرح آپ بنا سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ یہاں پر جو ہے ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ٹیبل بنانے کے بعد اس میں ایک طرف آپ یہ ٹائٹل دیتے جائیں گے اور دوسری طرف اس کی ڈیٹیل لکھیں گے، جیسا کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پروگرام، اور آگے لکھیں گے بی ایڈ۔ اسی طرح آپ یہ تمام بنا کے اس کو آپ مزید خوبصورت کر لیں، وہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ خوبصورت کریں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ اچھا لگے گا۔ تو اس طرح یہ آپ کافی مختلف ٹیمپلیٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام کا نام یہاں لکھ لیں تو بھی یہ زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اس کو سینٹر میں کر سکتے ہیں۔ بنیادی چیزیں ہیں یہ، آپ مطلب اگر ایم ایس ورڈ آپ استعمال کر چکے ہیں تو یہ تو کے لیے آسان ہے۔ اگر آپ نئے ہیں یعنی ایم ایس ورڈ کو پہلی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو تھوڑا بہت ایڈیٹنگ جو ہے سیکھ لیجئے گا کہ اس کو الائنمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کی فونٹ سائزنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، اور اس میں خوبصورتی وغیرہ بنانی ہے تو وہ کیسے بنا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا ٹیمپلیٹ ہمارا تیار ہو گیا۔ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے بھی ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا مختلف ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا۔ یہ اس طرح ایک سمپل فرنٹ پیج آپ نے برحل بنا لینا، جس طرح بھی آپ بنا لیں۔ تو یہ چیزیں آپ فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے ان کو ضرور مینشن کیجئے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے اگلے پیج سے جو ہے سوال شروع کرنا ہے۔ سوال شروع کرنے کے لیے جو ہے کویشچن نمبر 1، اسی طرح آپ جیسا کہ ہماری اسائنمنٹ میں جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کویشچن نمبر 1، اسی طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل دی گئی، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں وہ ہدایات وغیرہ دے رہے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے کیا۔ یہ انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کافی ساری چیزیں، باقی آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 آپ لکھیں گے، اس کے بعد اس سوال کو آپ نے حل جو ہے کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے جو آپ کی کورس بک ہوگی اس سے آپ نے اس سوال کو جو ہے اس کا جواب یا اس کا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اچھے سے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے خود اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو جو ہے اس کا جواب بنانا ہے۔ آپ نے سیم وہی چیز کتاب سے اٹھا کے یہاں پہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا، ورنہ وہ آپ کو جو ہے نمبر بھی نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے واضح پالیسی میں بتایا ہے کہ آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے۔ انٹرنیٹ سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، وہاں سے بھی مواد آپ کو کافی جو ہے مل جائے گا، لیکن آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے دیکھ کے پھر اپنے حساب سے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ وہ جواب کی صورت میں دے سکتے ہیں، اس میں آپ سب سے پہلے تو ایک انٹروڈکشن اس کا دیں گے، یعنی آپ جس طرح ایک مضمون بناتے ہیں، یعنی کسی چیز کے متعلق مضمون بناتے ہیں تو اس کو آپ کیسے جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں اسی حساب سے۔ سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے، اس کے بعد اس کی مین ڈسکشن یعنی اس کی مین باڈی ہوگی، یعنی اس کی تمام تفصیلات ہوں گی، پھر کنکلیوژن ہوگی، اور اس کے بعد آپ ریفرنس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، نہ بھی دیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی کلاسوں میں مطلب یہ ایم فل سے نیچے جو ماسٹر لیول تک ہوتی ہیں ان میں اگر ریفرنس نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، تو چل جاتا ہے کام۔ اگر ایم فل یا پی ایچ ڈی میں ہو تو وہاں پہ ریفرنس دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کنکلیوژن دینا چاہیں تو بہتر ہے، نہ دیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی جو مضمون ٹائپ ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ نے دیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے ایک سوال جو ہے تیار کیا ہوا ہے، اس طرح ہم نے ایک فرضی سوال بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کا بور کیسے بنا یا کیسے وجود میں آیا، اس طرح کا جو ہے سوال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، یہاں پر یہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ہیڈنگ سب ہیڈنگ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو ایک
جو مضمون میں طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا، سب سے پہلے اس کی مین ہیڈنگ ہوتی ہے، مین ہیڈنگ کے بعد پھر اس کی سب ہیڈنگ ہوتی ہے یا ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس طرح ہیڈنگ کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے، یعنی ہیڈنگ نمبر 1 ہے، ہیڈنگ نمبر 2 ہے، ہیڈنگ 3 ہے۔ تو جس طرح یہ ہیڈنگ کے نمبر بڑھتے جائیں گے وہ ہیڈنگ جو ہے چھوٹے چھوٹے ترتیب سے بنتی جائے گی۔ سب ٹائٹل ہے، سب ٹائٹل ہے، یہ تمام چیزیں شاید آپ اس کے متعلق جان چکے ہوں گے، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ہیڈنگ کیا ہے۔ ویسے عام طور پہ تو ہیڈنگ کا سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، ٹائٹل کا بھی پتہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ایک ٹائٹل ہے اور یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگ ہوگی انٹروڈکشن، اس کے بعد جو ہے یہ سب ہیڈنگ ہوگی، پھر اس میں مین ہیڈنگ، منیمم ہیڈنگ اور یہ تمام چیزیں وہ آپ ہوں گی، وہ مطلب اس حساب سے آپ نے ایک مکمل موضوع کے اوپر جو ہے آپ نے ایک مضمون وغیرہ جو ہے تیار کر لینا۔ یہ ایک سوال کا جواب جو ہے سا۔ اچھا، اس میں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سوال ہے، اس سوال کا جو آپ نے فونٹ ہے وہ کون سا رکھنا۔ اب ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے اس کو بنا لیتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ فونٹ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ فونٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہاں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ سلیبری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایریل بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی سادہ سا آپ اس طرح دیکھ لیں کہ ایک سمپل سا جو نظر آئے، واضح طور پہ الفاظ خوبصورت نظر آئیں، تو وہ ایسا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو سلیبری جو ہے یہ زیادہ تر جو فونٹ کافی استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑا دیکھنے میں بھی سادہ سا اور واضح سا الفاظ ہوتے ہیں اور بہت کافی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اور کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا رکھیں کہ سادہ ہو، نظر آنے میں اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو اور واضح الفاظ جو ہیں نظر آنے چاہیے۔ تو یہ فونٹ آپ اس طرح تمام مکمل سوال و جواب، یعنی ایک مکمل سوال کو آپ اس فونٹ سے جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس فونٹ کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کویشچن کا جو سائز ہے، سائز کو عام طور پہ آپ اگر 20 تک کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے، اور اس کے بعد بولڈ، یعنی اس کو تھوڑا موٹا کر لیں تو یہ بہت ہی خوبصورت بن جائے گا۔ تقریباً 20 تک جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، مزید کم بڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اتنا رکھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد جو سوال کا جو پیراگراف ہوگا، یعنی تحریر ہوگی، اس کا فونٹ جو ہے عام طور پہ 14 سے 16 تک، ویسے تو 12 سے لے کر 16 تک آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ 12 پہ رکھیں، 14 پہ رکھیں، 16 پہ رکھیں، ان میں سے کوئی بھی آپ رکھ لیں، اس سے زیادہ بڑا نہ کریں ورنہ وہ تھوڑا سا برا محسوس ہوگا، کیونکہ ہیڈنگ پھر سب ہیڈنگ ان کی بھی جو فونٹ سائز ہوگا اس کے لحاظ سے وہ تھوڑا برا فیل ہوگا۔ تو آپ جو ہے عام طور پہ 14 جو ہے منتخب کیا جاتا ہے، تو آپ 12 سے لے کر 16 تک جو ہے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ جو ہوں گی، مین ہیڈنگ ہوگی، اس کو آپ 14 سے 14 یا 16 اس میں سے جو ہے منتخب کر سکتے ہیں، 18 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 16 تک ہی اس کو رکھیں۔ اگر 18 رکھیں گے تو پھر جو سب ہیڈنگ ہوگی پھر اس کو 14 تک جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ یہ تمام کو جو ہے فونٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کیجئے گا، تاکہ اس طرح جو ہے آپ کی خوبصورت جو پیراگراف ہے یا سوال کا جواب ہے وہ تیار ہو جائے۔ اس میں بلیٹ وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ آپ تمام چیزیں جو ہے اپنے کورس کے حساب سے بنا سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ جیسے بھی چاہیں خوبصورت لگے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح جو ہے ایک اسائنمنٹ جو ہے اسی طرح اب پھر جب یہ ایک سوال ختم ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کے بعد اگلے صفحے پہ دوسرا سوال شروع کرنا ہے، پھر اس کا آنسر جو ہے آپ نے دینا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو ہے کتنے پیج کے اوپر ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے میں آپ کو کلر کا بتا دوں، یعنی آپ نے رنگ کون سا دینا ہے۔ یہ دیکھیں
جو ہیڈنگ ہوگی، مین ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ، جو بھی ہیڈنگ ہیں ان کو آپ بلو کلر بھی دے سکتے ہیں، بلیک کلر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کلر دیں گے وہ دے تو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو کلر استعمال کریں آپ انہی دو میں سے ہی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بلو کلر یعنی نیلا، یا پھر جو ہے آپ اس کو بلیک کلر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ چاہیں تو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اس طرح بھی کافی خوبصورت ہے۔ دوسری بات کہ جو آپ کی تحریر کی جو یہ لائنیں ہوں گی، لائنوں کے درمیان یعنی اس لائن اور نیچے والی لائن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ عام طور پہ 1.15 پہ بھی ہوتا ہے، 1.5 تک جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے حساب سے منتخب کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کریں گے تو یہ تھوڑا برا محسوس ہوگا، برا بن جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ 1.0 یہ عام طور پہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، آپ 1.15 جو ہے اتنا رکھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ 1.5 تک اگر رکھ لیں تو بھی یہ چلے گا، آپ اپنے حساب سے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو بھی رکھنا چاہیں، یعنی لائنوں کے درمیان فاصلہ وہ آپ کر لیجئے گا۔ اس سے زیادہ جو ہے یا اس سے کم نہ کیجیے گا، ورنہ یہ تھوڑا خراب جو ہے نظر آئیں گے۔ اب آتے ہیں کہ سوال جو ہے، ایک سوال مثال کے طور پہ یہ ہمارا ایک سوال ہے، یہ کتنے صفحات کے اوپر آنا چاہیے؟ تو عام طور پہ جو اسائنمنٹ اس میں سے 5 سے 7 صفحات کے درمیان آپ کا ایک سوال ہونا چاہیے، اور ٹوٹل جو ہے اگر مطلب 5 یا 6 سوال ہیں تو آپ کے 30 سے 35 صفحات پر جو ہے آپ کی ایک مشق جو ہے، ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے۔ تو یہ اکثر زیادہ تر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ایک اسائنمنٹ ہے کتنے صفحات پر، کتنے پیجز پر ہونی چاہیے، یا ایک سوال جو ہے کتنے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے لیے آسان سا فارمولہ سمجھیں یا آسان سا ایک مشورہ سمجھیں، آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سیم انہی پیٹرن پہ ہی چلیں، بلکہ آپ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے اگر آپ 5 سے 7 صفحات کے درمیان بنا لیں تو یہ بیسٹ ہے ایک سوال کا جواب جو ہے، یعنی ایک سوال مکمل۔ اور مکمل مشق اگر 30 سے 35 صفحات پر بنا لیں تو یہ بہترین مشق جو ہے ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق اچھے نمبر تک جو ہے دی جاتی ہے۔ باقی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، کم صفحات میں بھی بنا سکتے ہیں، زیادہ صفحات میں بھی بنا سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی پیٹرن کو ہی فالو کریں۔ اور ایک سوال میں کم از کم جو ہے 1000 سے 1200-1400 الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ الفاظ تو آپ خود جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں، تو بہرحال اس کا اندازہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک سیمپل سوال بنایا، لیکن اس کے بھی جو ہے الفاظ بہت کم ہیں اور یہ اس کے صفحات بھی کم ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو ایک بطور سیمپل سمجھانے کے لیے جو ہے یہ بنایا، پھر یہ بہرحال اسی طرح آپ جو ہے اس کو فالو کر کے بھی بنا سکتے ہیں مشق، تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر جو ہے آنے کے چانس ہیں۔ تو ان میں آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی یہ کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، یعنی کتاب سے سیم کاپی چھاپا جو ہے وہ نہیں لگانا، بلکہ آپ نے جو ہے اپنے وہاں سے اس کی مدد لے لینی ہے، لیکن وہی سیم وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ نے انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی آپ کاپی پیسٹ مت کیجئے گا کہ تمام ادھر سے اٹھایا ادھر لگا دیا، تو اس کا جو ہے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو پلیجرزم جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے آپ کو فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سملیرٹی آئی تو پھر آپ کو جو ہے اس کے نمبر نہیں ملیں گے، یا پھر اس کے نمبر جو ہے کٹ جائیں گے، یا پھر آپ فیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کافی جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا مسئلہ بھی ہوا، وہ کاپی پیسٹ والا کام کر رہے تھے، انہوں نے مطلب اسائنمنٹ وغیرہ لگائیں کہ
0 نمبر ہے تو وہ فیل ہو چکے. بہرحال اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب اس فائل کو آپ نے جو ہے سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے لیے جو ہے آپ اس کو PDF میں بھی بنا سکتے ہیں یا اسی MS Word فائل میں بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. سیو کرنے کے بعد آپ اس کا نام جو ہے نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کورس کے نام سے دے دیں، آگے اپنا نام شامل کر لیں، آگے اسائنمنٹ کا نام شامل کر لیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا کہ میری کون سی اسائنمنٹ ہے. یا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک اسائنمنٹ کا جو ہے ٹائٹل وغیرہ نظر آ رہا ہوگا. تو اس طرح آپ اس کو جو ہے نام دے کے محفوظ کر لیجیے گا. آپ چاہے اس کو PDF میں بنا لیں. PDF میں بنائیں گے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا سائز جو ہے 5 MB سے زیادہ نہ ہو. عام طور پہ اگر صرف ٹیکسٹ ہی ہو، یعنی اس میں تصویریں وغیرہ شامل نہ کریں، تو پھر یہ 5 MB سے کم ہی بنتی ہے. لیکن اگر اس میں امیج وغیرہ ویڈیوز وغیرہ شامل کریں گے تو اس سے جو ہے اس کا سائز جو ہے زیادہ بڑھ سکتا ہے. سیو کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کو LMS کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتی ہے. جو آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے وہ آپ اسائنمنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسائنمنٹ کے اوپر آپ کو اس کی ڈیٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اکثر یہاں پہ ٹیبل بنا ہوتا ہے، یا ویسے اس کا آپ شیڈول چیک کر سکتے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنا ہوتی ہے. شیڈول کے حساب سے جو ہے اس کو LMS پورٹل کے اوپر اپلوڈ کریں گے. اب اپلوڈ کیسے کریں گے اس کے حوالے سے جو ہے الگ سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا، آئی بٹن میں بھی، وہ آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو وہ دیکھ کے آپ پھر اپنے LMS پورٹل کے اوپر اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی دوسرا پروگرام ہے تو وہ ہم بتا چکے ہیں، اس کے لیے الگ ویڈیو چینل پر آپ اس کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مزید اگر آپ اسائنمنٹ خود نہیں بنانا چاہتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ یہ اسائنمنٹ تیار بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ دیے گئے WhatsApp نمبر پہ یا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس کے ذریعے آپ آرڈر کنفرم کر کے اسائنمنٹ بنوا سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اس کو لائک اور فالو ضرور کریں، شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ ایسے نئے اسٹوڈنٹ جن کو ابھی تک بالکل معلوم نہیں ہے کہ اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے اسائنمنٹ بنا سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں. تو ملیں گے اسی طرح مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.